السلام علیکم دوستو، آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا 10واں پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہر قوم کے عالم اور کاہن آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے نبیوں کی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ فلاں زمانے میں اور فلاں جگہ ایک زبردست نبی ظاہر ہوں گے جو ساری دنیا کے لیے خدا تعالیٰ کا پیغام لائیں گے۔ ان میں بہت سے عالم تو ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ اس آخری نبی کی شریعت پر چلے، لیکن کچھ کاہن وغیرہ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے آنے کے بعد ان کی عزت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ میں وہ ساری نشانیاں موجود تھیں جو آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے جب بھی کوئی کاہن اور عالم آپ کو دیکھتا تو وہ فوراً پہچان لیتا تھا کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہے جن کی خبریں سب دیتے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ دائی حلیمہ آکاز کے میلے میں گئی۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، اس لیے وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میلے میں ایک بہت بڑا کاہن آیا ہوا تھا جو بچوں کو دیکھ کر ان کا مستقبل کا حال بتایا کرتا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ ایک دم چیخنے لگا، قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں! لوگ ایک دم اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ کاہن نے ان سے کہا، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس بچے کو فوراً قتل کر دو۔ دائی حلیمہ نے جو یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چپکے سے نکل گئی اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر قریشیوں نے کاہن سے پوچھا کہ وہ کون لڑکا ہے، کہاں ہے؟ کاہن نے کہا کہ وہ ابھی ابھی تو یہاں تھا۔ قریشی بغیر سمجھے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے کاہن سے کہا، یہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے، پھر یہ اس کو ہم کس وجہ سے قتل کر دیں؟ کاہن نے بتایا، وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہارے خداؤں، بتوں اور دین کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اب لوگوں نے وہاں آپ کو بہت تلاش کیا، مگر اس وقت تک حلیمہ آپ کو لے کر کہیں کی کہیں پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اس طرح ایک دفعہ قبیلہ بنی مدلج کے کچھ لوگ مکے آئے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب کی تربیت میں تھے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے عبد المطلب سے کہا، آپ اس بچے کی خوب حفاظت کیجیے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے جو نشان ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے اس بچے کا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی دوسری باتیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے سب گھر والے آپ کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے۔ جب تک آپ دائی حلیمہ کے پاس رہے تو وہ خود اور ان کے شوہر جان سے زیادہ آپ کی حفاظت کرتے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ جناب آمنہ کے پاس آ گئے۔ جناب آمنہ ہر وقت آپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتی، کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خاص اور نرالے اوصاف رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی، مگر وہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں انتقال کر گئی۔ جناب آمنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں آ گئے۔ عبد المطلب کو آپ سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ہر وقت آپ کی دلداری کرتے رہتے، کسی وقت بھی آپ کو اپنے سے الگ نہ کرتے، جہاں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے ضرور سمجھا کہ مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں میں سے کسی کے سپرد کر دیا جائے تاکہ آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائے۔ عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے، ان میں سے 2 لڑکے ابو طالب اور زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص لگاؤ اور محبت تھی۔
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے زیادہ مانوس تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا کہ اب وہ آپ کی تربیت اور دیکھ بھال کرے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔